بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جب امی کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے بڑی حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اپنے تکیے کے نیچے اشارہ کیا۔ میں نے تکیے کے نیچے دیکھا ایک کاغذ پر کچھ نوٹ تھے، میں نے نکال کر امی کو دے دیے۔ امی نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا اور بہت رک رک کر اذیت بھرے لہجے میں کہا، تم اس پتے پر چلی جانا، یہ میری کزن ہے۔ اس کے بعد ان کی سانس اکھڑنے لگی۔ میں جلدی سے پانی لینے مڑی، بوتل سے پانی لے کر جب ماں کے منہ میں گلاس لگانا چاہا، ان کی اذیت تمام ہو گئی۔ اب نہ انہیں پانی کی ضرورت تھی نہ دوا دارو کی۔ وہ مجھے چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر ایسے دیس جا بسی کہ جہاں سے کوئی پلٹ کر نہیں آتا۔ میرے چیخ مار کر رونے پر خالہ آ تو گئی، لیکن ان کے چہرے پر ایسے تاثر تھے کہ جیسے میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ لیکن امی کے بے جان وجود نے کچھ دیر کے لیے ان جیسی سنگ دل کو بھی خاموش کر دیا۔ امی اور بابا کی پسند کی شادی ہوئی تھی، اس لیے دونوں کے گھر والوں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے کرائے کا مکان لیا اور اس میں رہائش اختیار کی۔ میری پیدائش بھی وہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک بھائی بھی ہوا، لیکن کچھ عرصہ زندہ رہ کر وہ بھی مر گیا۔ بابا گورنمنٹ ملازم تھے، اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا۔ بابا مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن یہ چاہت شاید میرے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ نشے میں دھت بس کے اندھے ڈرائیور نے ان کی جان لے لی۔ میٹ اٹھنے تک تو امی بے ہوش تھی، ہوش آیا بھی تو یہی کہتی رہتی کہ اب میں جی کر کیا کروں گی۔ اب تنہا آنا بند ہو گئی اور خرچ کی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ تو بلا ہو پاپا کے دوستوں کا کہ جنہوں نے بھاگ دوڑ کر بابا کی پینشن بنوا دی تھی، ورنہ کلرک تو جتنا تنگ کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ ان دنوں میں میٹرک میں پڑھتی تھی، ہم کوئٹہ میں شہر میں رہتے تھے، مکان کرائے کا تھا۔ اسی شہر میں خالہ بھی رہتی تھی، لیکن امی میں اور ان میں کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ امی کی پسند کی شادی کی وجہ سے نانی نے شادی ان کی عمر سے دگنی عمر کے آدمی سے کر دی۔ یہ دولت مند تھے، کوئٹہ میں ان کا بہت بڑا سا پرانے وقتوں کا مکان تھا۔ بچے بھی ہوئے، لیکن حالہ بہت خوش نہیں تھی۔ اپنی تباہی کی ذمہ داری وہ میری امی کو سمجھتی تھی۔ خیر اب تو مالک مکان گھر خالی کروا رہا تھا۔ وہ دروازے پر امی کو باتیں سنا رہا تھا۔ خالہ اپنی گاڑی میں آئی اور اسے کرارے کرارے جواب دیے۔ ان کے رشتوں کی پریشانی یہ ہے کہ جوش میں آ جاتا ہے۔ تو اتنی ہمدردی ہے تو آپ لے جائیں نا۔ ہاں لے جاؤں گی، چلو منی، وہ امی سے بولی۔ سامان سمیٹو، اور ہم ان کے گھر آ گئے اور دن میں تارے نظر آ گئے۔ کچھ ہی دن میں امی نے اپنا چولہا الگ کر لیا۔ ہم ماں بیٹی ایک کونے میں پڑے رہتے، پھر بھی گھر والوں کے چہروں پر بھل ختم نہیں ہوتے تھے۔ سب ٹی وی دیکھتے، ہمارا ٹی وی خراب ہو گیا تھا، بنوانے کی اوقات نہیں تھی۔ کوئی مشہور ڈرامہ چل رہا ہوتا اور میں امی کا منہ دیکھ کر رہ جاتی۔ خالہ کے 3 بیٹے ہی تھے، بیٹی نہیں تھی۔ وہ مجھے ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ خود بھی مغرور اور نک چڑھے تھے۔ ہم لوگوں کو اس طرح دیکھتی جیسے حقیر کیڑے مکوڑے ہوں، خدا کسی کو کسی کے دروازے پر نہ ڈالے۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی، سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دوسرے درجے کی مخلوق سمجھنے پر مجھے بہت ملال ہوتا۔ اب امی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ پینشن کی رقم اتنی قلیل ہوتی کہ اس سے ان کا علاج معالجہ مشکل تھا۔ میری پڑھائی کا خرچ، کچن کا خرچ کی مشکل سے پورا ہوتا۔ خالہ چاہتی تو ہماری مدد کر سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی تھی۔ خالو صاحب تو ہمیں کسی طرح برداشت کر رہے تھے۔ بڑے سے گھر میں سب سے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے برابر میں اسٹور روم تھا جس میں امی چولہا جلاتی تھی۔ خالہ کی طرف سے مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں آتی اور ہم ماں بیٹی دال روٹی ہٹا کے چٹنی روٹی کھاتے۔ خبردار، امی کہتی، جو کسی کے کھانے پر نیت خراب کی، غیرت کے ساتھ جیو۔ سو میں نے کبھی خالہ کے کچن میں نہیں جھانکا۔ جہاں ملازمہ بہترین کھانے پکا رہی ہوتی، خالہ کی دوستیں شہر کی امیر کبیر خواتین تھی۔ ان کے پاس ہمارے لیے وقت بھی کب تھا۔ ہم بھی یہی سوچتے کہ اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، یہی کیا کم ہے جو ہم ان سے مزید کچھ اور توقع رکھیں۔ امی کو چیسٹ کینسر ہو گیا تھا۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے جو پتہ دیا تھا وہ کراچی کا تھا۔ یہ بھی انہی کی خالہ زاد بہن تھی۔ امی کہتی ہیں یہ منی ہی کی طرح ہے، لیکن وہ کراچی میں ہیں۔
وہاں ہو سکتا ہے کہ بہتری ہو۔ امی نے پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا خواب بنے تھے، سب مٹی ہوتے دیکھ کر وہ بری طرح رونے لگتی۔ وقت نے مجھے وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا تھا۔ میں مشکل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کچھ بھی ہے لیکن جان و عزت تو محفوظ ہے۔ آگے پتہ نہیں کیسے لوگ ملیں گے، کیا ہو۔ خیر 40ویں کے بعد منی خالہ نے مجھے سخت نظروں سے دیکھ کر کہا، تم نے اپنے لیے کیا سوچا ہے؟ میں اپنی ذات میں ایک بہادر لڑکی تھی، لیکن گھر سے نکلنے کا سوچ کر میرے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ امی نے کراچی جانے کو کہا تھا تو چہلم تو ہو چکا۔ ان کے لہجے میں صفاقی تھی۔ جی کل جاؤں گی۔ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ سب ٹرینیں ابھی کراچی جا رہی ہیں۔ میں دل میں دھواں دار رو رہی تھی، ایک دم مضبوط ہو گئی۔ جب جانا ہی ٹھہرا تو کل کیا اور آج کیا؟ ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، میں نے آنسو کو پینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نوکر چھوڑائے گا۔ میں اپنی طرف آ گئی، کپڑوں کی اٹیچی لی، ایک آدھ زیور امی کا بچا تھا، پینشن کے کاغذات، امی کی چیزیں بطور نشانی، باقی چیزیں تو راہ خدا میں دی۔ ڈرائیور نے ہارن دینے شروع کر دیے تھے۔ آخر میں نے امی کی مسہری سے لپٹ کر کہا، پیاری امی خدا حافظ۔ پھر خالہ کی طرف جھانکا، وہ فون پر مصروف تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہہ دیا۔ ان سے اچھی تو بھوا بیگم تھی، کھانا پکانے والی، ایک طرف کھڑی میری دکھ بھری روانگی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے گلے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا، 100 روپے ہاتھ پر رکھ کر کہا، کوئی مشکل ہو تو خط لکھ دینا، اسی پتے پر جو ہو سکا کروں گی۔ مجھے پتا تھا مختصر نوکری پر کام کرنے والی بھوا بھلا میرے لیے کیا کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت، اس کڑے وقت میں ان کی آواز نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں دل میں روتی، بظاہر مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتی، آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور چاچا بھی شریف آدمی تھے، اپنی نوکری بجاتے یا مجھ پر رحم کھاتے، لیکن اس طرح بے ماں باپ کی بیٹی کو نکالے جانا انہیں بھی شاک نظر آ رہا تھا۔ خیر زنانے ڈبے میں سوار ہو گئی۔ چاچا نے ٹکٹ لا کر دیا، سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے بابا یاد آ گئے۔ سیٹی ہو گئی تھی، ٹرین چل پڑی، وہ اتر گئے۔ صبح کراچی آ گیا تھا، میں نے ٹیکسی والے کو پتہ بتایا، ڈیفنس اس نے آسانی سے مجھے ننھی آنٹی کے گھر پہنچا دیا۔ امی نے سچ کہا ہے کہ یہ تو منی کی طرح، مگر اس کے سوا کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ میں نے ان کے بڑے سے بنگلے میں قدم رکھا تو دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ان کی بھی بوا تھی، تیز ترار۔ ابھی تو بیگم آرام کر رہی ہیں، شام کو ملیں گی۔ آئیے میں آپ کو آپ کی جگہ دکھا دیتی ہوں۔ ابھی ہم دوسری منزل پر کھڑے تھے، وہ مجھے لے کر تیسری منزل پر چلی گئی۔ یہاں ایک کمرہ اور واش روم بنا ہوا تھا، باقی بھاڑ جیسا صحن، کمرہ میلا اور چھوٹا سا تھا۔ میں نے خود ہی ڈسٹنگ کر کے اٹیچی رکھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ گھر میں آنے والے غریب رشتہ داروں کے قدم تھوڑے چومے جاتے ہیں۔ کچھ دیر ٹھہر کر میں پھر نیچے آئی۔ بھوا کچھ پکا رہی تھی، میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے چائے ناشتہ مجھے دیا۔ یہاں سے کھانا آپ کو 3 دن ملے گا، پھر آپ کو خود اپنا بندوبست کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ میرے پاس پیسے بھی بہت کم تھے۔ ناشتہ لے کر میں پھر اوپر چلی آئی۔ چائے پیتے ہوئے میں مستقل اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک خیال آیا کہ مجھے اس سے مانگنا چاہیے جو کبھی واپس نہ کرے۔ میں نے قضا نماز ادا کی اور اپنے سامان میں ہلکا گدا بچھا کر سو گئی۔ شام کو آنکھ کھلی، آنٹی جاگ چکی تھی، شرف باریابی بخش دیا گیا۔ میں نے اچھی طرح سلام کیا، جواب اس طرح دیا کہ کہیں میں گواروں کی طرح لپٹ نہ جاؤں۔ رسمی تعزیت کی، میں نے بتایا بی اے کا امتحان دیا ہے، مجھے نوکری چاہیے۔ انہوں نے میرے سامنے نمبر ملایا، کچھ بات کی، پھر کہا نوکری لگ گئی ہے، کل ڈرائیور تمہیں چھوڑ جائے گا، باقی خود آنا جانا، ہم نے تمہارے لیے اتنا کر دیا، یہاں کوئی کسی کو پانی نہیں پوچھتا، جتنی جگہ تمہیں رہنے کے لیے دی ہے 50,000 کرائے پر ملتی ہے۔ جی؟ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ بس اب آرام کرو۔ انہوں نے اٹھ کر جانے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اوپر چلی آئی۔ بات تو سچ تھی، لیکن کہنے کا طریقہ غلط تھا۔ خیر یہ بھی بہت ہے، نوکری کا سوچ کر خوشی ملی۔ اوپر تنہائی تھی اور ویرانی تھی، لیکن یہ بھی بہت تھا، جان عزت محفوظ ہونا ہی بڑی بات ہے۔ خیر بڑی اچھی بات یہ تھی کہ یہ ننھی آنٹی جو مسز ہوٹل والا کہلاتی تھی، ان کا کوئی لڑکا نہیں تھا، صرف 3 لڑکیاں ہی تھی، معمولی شکل کی، لیکن امارات کی وجہ سے اچھی لگ رہی تھی۔ مجھ میں اور ان میں کلاس کا بہت بڑا فرق تھا۔ رات سونے کو لیٹی تو بے آواز آنسو چہرے بھگوتے رہے۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ صبح میں آفس جانے کو تیار تھی، بھوا نے ناشتہ دے کر یہ جتا دیا کہ آج دوسرا دن ہو گیا ہے۔ جی آنٹی۔
آفس اچھا تھا، کوئی غیر ملکی فلم تھی، ماحول بھی کسی حد تک بہتر تھا۔ اب یہ اپنے آپ پر بھی منحصر ہوتا ہے، سینئر نے کام سمجھا دیا۔ دن اچھا بھلا گزر گیا۔ لنچ ٹائم نے سب نے لنچ باکس نکالے، کچھ نے ہوٹل سے کھانا منگوا لیا۔ لنچ باکس دے کر ایک سرد آہ کلیجے سے نکل گئی۔ امی ٹھیک تھی تو ایسا ہی اسے بھی بنا کر دیتی تھی۔ ہوٹل سے میں نے بھی کھانا منگوا لیا تھا۔ گھر آ کر میں نے پیسوں کا شمار کیا، اب بس سے جانا پڑے گا۔ وہ کرایہ اور کھانا ملا کر تنہا تک پیسے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کل یہاں بھی کھانے کا آخری دن ہے۔ بوا کو میرے لیے کھانا پکانا مشکل نظر آتا تھا۔ پھر کیا، میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ روتے روتے ہچکی بن گئی، پھر پتہ نہیں کب گہری نیند میں آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کمرہ ہے اپنے پرانے گھر کا، جس میں امی اور بابا رہتے تھے۔ بابا نے امی سے کہا، یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ یہ آپ کی بیٹی رو رہی ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں گڑیا، انہوں نے مجھے گھر والے نام سے پکارا۔ پھر دیکھا کہ امی بابا نے مجھے بہت سارا پیار کیا، لپٹا لپٹا کر حوصلہ دیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ تمہارے پاس تھوڑا زیور ہے، بیچ دینا، چیزیں اسی دن کے لیے ہی تو ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ دن گزر جائیں گے اور اچھے دن بھی آئیں گے۔ خواب کے آخری حصے میں یہ تھا کہ پاپا لپٹا کر کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور امی کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں نماز سکھائی تھی، وہ ساری پریشانیوں کا حل ہے، اسے ترک نہ کرنا۔ جن بچوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں کیا وہ زندہ نہیں رہتے؟ بہت حوصلے سے جیو۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کا اعلان مؤذن فرما رہے تھے۔ میں کلمہ شریف پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ پھر 2 دن بعد زیور بیچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بابا کی پینشن میرے نام ہو گئی، معاشی سہارا بڑھ گیا۔ چپراسی نے بات کی کہ میں گھر سے صاف ستھرا کھانا پکوا کر لاتا ہوں، آپ کو ہوٹل سے آدھی قیمت میں پڑے گا۔ میں نے طے کر لیا۔ میں نے امی کے مطابق نماز کی پابندی شروع کر دی تھی۔ اس طرح بہت سے مسائل بھی حل ہو جاتے کہ مجھے خود حیرت ہو جاتی۔ ننھی آنٹی کا رویہ مجھ سے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے آنے والی عورتیں میری طرف دیکھتی تھی۔ کہیں کی خور پری تو میں بھی نہیں تھی، لیکن ایک تو میرا رنگ صاف تھا، دوسرا کوئٹہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے صحت اچھی تھی، تیسرا سجدے کا نشان عبادت گزار ہونے کا گواہ تھا۔ حالانکہ میں صبح نکلتی، شام کو گھر آتی اور اوپر قید ہو جاتی۔ جب نیچے سب ہنس بول رہے ہوتے تو میرا بھی دل کرتا میں بھی سب میں بیٹھوں، ہنسوں، بولوں۔ مجھے رونا آنے لگتا۔ غربت بہت بری چیز ہے۔ میں کب اس قابل ہوں کہ ان سب میں بیٹھ سکوں؟ نہ پلے روپیہ پیسہ، نہ ماں باپ، نہ جاؤ چشم۔ میں کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہیں کیا کم ہے کہ اپنے گھر میں انہوں نے جگہ دی ہے۔ کھانے کا سسٹم یہ تھا کہ جو لنچ چپراسی سے خریدا جاتا، آدھا وہیں ختم ہو جاتا، باقی کا شام کو گھر لا کر کھا لیتی۔ گھر سے بھی بھوکی پیاسی آفس جاتی، وہاں 10 بجے چائے ملتی تھی، اپنے پرس سے بسکٹ نکال کر ناشتہ ہو جاتا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ پراٹھا ناشتہ، یعنی انڈا پراٹھا دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا ہو، اس کے بجائے ٹھنڈی سانس مقدر تھی۔ لیکن جب سے میں نے خواب میں امی بابا کو دیکھا تھا، میرے اندر زندہ رہنے کی امنگ جاگ اٹھی تھی۔ ایک دن میں نے کلیجی ٹکا والے کو چھوٹی سی انگیٹھی جلا کر کلیجی ٹکا بناتے دیکھا تو خریدنے کے بہانے پوچھ لیا، انکل یہ انگیٹھی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ سامنے گلی میں ٹال ہے، وہیں سے کوئلے بھی ملتے ہیں اور انگیٹھی بھی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا، وہاں واقعی ٹال تھی۔ میں نے دونوں چیزیں خریدی، گھر لا کر ایک طرف بیٹھ کر سب سے پہلے چائے بنائی۔ چائے پی تو بہت مزہ آیا۔ پھر تو جب موقع ملتا میں ضرور کچھ کھاتی پکاتی۔ اس طرح صحت کافی بہتر ہونے لگی، لیکن شاید بہتری مقدر میں نہیں تھی، یا سکون مجھے راس نہیں آتا تھا۔ مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا، لیکن ہاف چادر بھی لیتی تھی۔ اس روز جو گھر پلٹی، ہنگامہ تیار تھا، سبھی کے موڈ خراب تھے۔ ادھر بلاؤ اسے، ننھی آنٹی کی تیش بری آواز آئی اور میرا دل سینے میں دھڑکنے لگا۔ ان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ جب سے تم منحوس نے میرے دروازے پر قدم رکھا ہے، مجھے بزنس میں نقصان ہوا۔ میری بیٹی کا رشتہ طے ہوتا ہوتا ختم ہو گیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے انہیں اپنے جال میں پھانس لیا۔ پھر مجھے یاد آیا، چند دن پہلے جب میں گھر آئی تھی تو چند خواتین نظر آئی تھی۔ میں نے اخلاقاً سلام کر لیا تھا، تم ابھی کے ابھی ہمارا گھر خالی کر دو۔ اب تو مجھے پسینے آ گئے۔ اس وقت فون بجا، ان کی دوست بزنس پارٹنر تھی، انہیں بے پناہ فائدہ ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر خوشی نظر آئی اور میں نے دونوں ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے۔ آنٹی خدا کے واسطہ مجھے گھر سے نہ نکالیں،
میں دو دو وقت مجبوراً یہاں سے گزارتی ہوں، اس کا کوئی خل نکال لیں۔ میں بڑی چادر بلکہ بھڑکا اوڑھ کر گزر جایا کروں گی۔ فائدے کی خوشی میں ان کا موڈ بحال ہو گیا۔ اسی شرط پر انہوں نے مجھے معاف کیا تھا کہ میں بھڑکے میں اوپر جاؤں گی۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ آنٹی سے کہوں کہ مجھے گلی سے زینہ لگوا دیں، لیکن اس سے خطرہ یہ تھا کہ کوئی چور چکا نہ چڑھ کر آ جائے۔ اس طرح میں ان کے حصے سے گزرنے سے بچ جاتی۔ خیر، ان کے معاف کر دینے سے مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ میں امی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی کر رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے مسائل حل ہو جاتے، بلکہ اس مرتبہ زیادہ ہی حل ہو گئے، کیونکہ آنٹی کے میاں خالو کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ یہ بزنس دیکھتی تھی، اس لیے کینیڈا میں مقیم ان کی دوست بزنس پارٹنر نے بزنس کا کافی حصہ کینیڈا منتقل کر کے ننھی آنٹی کو اس کا اونر بنا دیا۔ اس طرح وہ فیملی یہاں سے چلی گئی اور سکون ہو گیا۔ لیکن وہ جس کسی نے کہا کہ دشت غربت میں تیرے لیے آرام کہاں، تو شاید اسی کے لیے کہا تھا۔ ننھی آنٹی کی جانب سے جو خوشی ملی وہ زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ اوباش لڑکے جن کا تعلق انہی کے بنگلو سے ہے، تو میں ان اوباش لڑکوں کی نظروں میں آ گئی۔ واپسی میں بس ہماری لائن کے کونے پر اتار دیتی، پھر گھر تک پیدل آنا پڑتا۔ یہ شام کا وقت ہوتا، بنگلے کوٹھیوں کے باہر لان ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ آواز آئی، ابے نوٹ ہی نوٹ۔ پھر ہنسنے کی آوازیں۔ ان بگڑے امیر زادوں کی آوازوں سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بینک لوٹ کر آئے ہیں۔ میں سن رہ گئی۔ ہر دو بنگلوں کے بعد ایک پتلی سی گلی آتی تھی۔ اپنے آپ کو چادر میں پوشیدہ کیے میں گلی میں مڑ جاتی، پھر دو بنگلوں کے بعد پتلی گلی میں سے گزر کر سڑک پر آ کر پھر اپنے گھر آتی، تاکہ اگر کوئی پیچھے آ رہا ہوتا مڑتا دیکھ کر رک جائے۔ لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جرائم پیش لڑکے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابے وہ آ رہی ہے تیری والی، ابے میری کہاں سب کی ہے، جس دن ہتھے چڑھی سب کی دعوت ہوگی۔ ایسے ہی کام چلتا ہے مل بانٹ کے۔ میں سن ہی تو رہ گئی۔ خیر اس دن تو میں کسی نہ کسی طرح گھر آ گئی خیریت سے، لیکن جو دل کی حالت تھی بیان سے باہر تھی۔ کاش کوئی باپ بھائی میرے بھی ہوتے، پھر دیکھتی کیا قیمہ بناتے منحوسوں کا۔ اس وقت میرے دماغ میں جملہ گونجا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ مصرع تھا کہ اس کا جگنو، لیکن پھر وہ ہو گیا جو میرے فرشتوں نے بھی سوچا نہ تھا۔ دوسرے دن موسم کے آثار کچھ اچھے نہیں تھے۔ بس سے اتری تو 4 بائک سوار میرے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں کونے والے بنگلے کی طرف مڑ گئی۔ وہاں ایک تندرست بزرگ جو نانا ابا کہلاتے تھے کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ آندھی آ رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں گھبراہٹ و دہشت کے عالم میں ان کی طرف دوڑی۔ وہ معاملہ سمجھ کر غصے میں کھڑے ہوئے۔ ان کے پیچھے اے سی نکلا ہوا تھا، ان کے اوپر جست کی چادر کا دروازہ تھا چھوٹا سا۔ ان کی کرسی ہٹا کر میں نے اسے ہٹایا۔ اندر چھوٹے اے سی کا خلا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر اس میں گھس گئی۔ اس وقت وہ چاروں بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے۔ نانا ابا دلیر تھے۔ لڑکی ہمارے حوالے کر دو بڑے میاں، ایک بدتمیزی سے بولا۔ ابھی کرتا ہوں۔ انہوں نے سیٹی بجائی۔ اب میں شاید انہی کے بیڈ روم میں تھی۔ جلدی سے گلی کے دروازے کی طرف بڑھی اور اندھیری گلی سے کسی نہ کسی طرح گھر تو پہنچ گئی، لیکن اب میں باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ میری چھت پر ایک آرٹیفیشل جار کا درخت تھا۔ میں نے اس کی آڑ لے کر دیکھا۔ نانا ابا کی سیڑھی پر 8-10 لمبے ترنگے غالباً ان کی آل اولاد نکل آئے تھے، اور وہ لڑکے ادھر ادھر۔ کب تک میری حمایت کرے گا کوئی بھی؟ اس رات مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا، بس رو رو کر اسی سے فریاد کرتی رہی جو مظلوموں کا فریاد رسا ہے، اور سوچتی کہ اگر نوکری پر نہ جاؤں گی تو زندہ کیسے بچوں گی۔ اب گھر میں صرف بوا تھی اور گیٹ پر چوکیدار۔ میرے اوپر ٹوٹنے والی قیامت سے سب بے خبر۔ اگر خبر ہو بھی گئی، کیا کوئی میرا ساتھ دے گا؟ یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں سے نکلوا دیں۔ لیکن دوسری صبح میرے لیے خوشی و مسرت لے کر آئی۔ میری کولیگ میرے پاس آئی اور کہا، یہ ایک ٹیکسی کا بندوبست کر رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا روٹ ایک ہی ہے، ہم 3 ہیں، چوتھی آپ آ جائیں، مخانہ کرایہ ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ جبھی رب کہتا ہے بندے پکار کے دیکھ، راستے نکالنا میرا کام۔ چنانچہ بس کی اذیت ختم ہوئی، پیدل اور گنڈوں سے بھی نجات۔ شام کو آرام سے ٹیکسی میں گھر کے دروازے پر آ جاتی۔ اب میرا پروموشن بھی ہو گیا تھا، جانے آنے کا آرام بھی ہو گیا تھا۔ ادھر ان لڑکوں نے چونکہ بینک بھی لوٹا تھا، اس لیے پولیس ان کے گھر بھی آئی تھی۔ یہ تو بہت بڑے اثر رسول لوگ تھے، جو معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ لیکن اب یہ لوگ زیادہ تر گھر میں رہتے، کالج یونیورسٹی میں بھی ان کا ریکارڈ اچھا نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ بڑے اوباش قسم کے لڑکے تھے۔ مجھے وہ خوفزدہ لمحات بھولے سے بھی نہیں بھولتے تھے جو ان کی وجہ سے مجھ پر گزرے تھے۔
ایک دن بوا اپنی سہیلی جو کہ پڑوس کی میں رہتی تھی، انہی لوگوں نے ماسی کی لڑکی سے ریپ کیا تھا، پھر اسے پیسے دے کر خاموش کر دیا۔ بہرحال میرے دل میں آگ کی انتقام جاگی تھی۔ اصل کہانی تو آپ اب سنیے۔ اللہ تو معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ہر جگہ ایسی بات نہیں ہوتی، جہاں سزا دینی ہوتی ہے وہاں ضرور دیتا ہے۔ پھر اگر صرف میرا معاملہ ہوتا تو شاید معاف کر دیتی۔ یہ گنڈے تو معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ سب سے بڑھ کر ان کے ماں باپ ان کے پشت پناہ ہیں، ان کی سرکوبی بہت ضروری ہے۔ آفس سے آ کر میں کچھ دیر آرام کرتی، پھر اٹھ کر کچھ کھا پکا لیتی۔ بوا کی مٹھی گرم کی تو انہوں نے کچن کے نام پر کاؤنٹر بنوا کر اوپر شیڈ ڈلوا دیا تھا۔ بہت آسانی ہو گئی تھی۔ جب شام رات میں تبدیل ہونے لگتی، میں باہر دیکھتی تو درخت کی آڑ لے لیتی۔ اس دن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں برابر والوں کی چھت پر چلی گئی۔ گپ اندھیرا، لیکن سامنے والی لائن میں سمد ملعون جو ان سب کا سردار تھا وہ رہتا تھا۔ اب اگلا گھر پھلانگتی تو ان کا گھر سامنے پڑتا۔ دوسرے بنگلے میں 1 میٹر تک کا فاصلہ تھا۔ میں مایوس لوٹ رہی تھی کہ چاندنی میں اس چھت پر ایک تختہ پڑا نظر آیا۔ میں نے برابر والوں کی دیوار پر رکھ کر دیکھا، خوب مضبوط تھا، اٹھایا بھی بہت مشکل سے گیا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑی درخت کی شاخیں آ رہی تھی، اب رسی لا کر باندھ دوں گی۔ اس گھر میں ایک انکل رہتے تھے جو پتنگ بازی کے شوقین تھے۔ شاید بانس جو 20-25 لمبا نظر آ رہا تھا پتنگ لوٹنے کے لیے ہوگا۔ میں نے اس کا سرا ٹٹول کر دیکھا، سرے پر چھوٹا کنڈا لگا تھا۔ میں خوش واپس آ گئی۔ میرے پاس ایک پرانی کالی سیاہ چادر تھی، اسی اصول پر میں نے پوری عورت کے سائز کی سیاہ رنگ کی عورت بنائی۔ حسسن اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ اللہ کی پناہ۔ پھر اس کو امی کا کالا سیاہ سوٹ پہنایا۔ اب تو میں خود بھی لرز اٹھی۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا۔ اگلے دن میں گوشت لینے گئی تو ایک کلیجی بھی خریدی جو بالکل تازہ تھی۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا، سردیوں کے دن تھے۔ میں گھر آ کر آدھی تو پکانے کے لیے رکھ دی، آدھی کو خوب مسلا، وہ خون ہو گئی۔ پھر چھنی سے چھان کر جگ میں خون تیار کیا۔ اسے میں نے شام کو کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ایک سیاہ رنگ کے شاپر میں لپیٹ دیا، کیلیں لگا کر لکڑی کا ٹکڑا بھی باندھ دیا۔ پھر یہ سیاہ عورت لے کر اندھیرے میں اس بنگلے کی چھت پر آ گئی جہاں بانس رکھا تھا۔ یہاں کے مکین شاید امریکہ کینیڈا نکل گئے تھے، وہاں ویرانی تھی۔ سامنے سمت کمبخت کا گھر نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر گیم کھیلتا نظر آیا۔ میں نے سیاہ عورت کی گردن کے پچھلے حصے میں بانس کا کنڈا پھنسایا، خون سے بھرا شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ بانس اٹھانے کو جو میں نے ٹارچ چلائی، میری خود ہی چیخ نکلتے رہ گئی۔ ایک جانور جو بہت ہی بڑا چوپایا سیاہ رنگ کا تھا، وہ مردہ حالت میں بانس کے قریب پڑا ہوا تھا۔ میں نے بہت ہمت کی اور کاغذ سے پکڑ کر خون کے شاپر میں ڈال دیا۔ اسے شاید کسی دوسرے جانور نے زخمی کر کے مارا تھا۔ اب یا اللہ پکار کر اس بانس کو اس منحوس کی کھڑکی تک لے گئی۔ اس کی لمبائی کھڑکی میں جا کر اس کے منہ تک پہنچی۔ سیاہ عورت میں نے فوم کے 2 تکیے پھاڑ کر بڑے تھے، وہ موبائل میں گم تھا۔ اب جو عورت نے اس پر حملہ کیا اور اس نے ہوش کی دنیا میں اس کی شکل دیکھی، میں نے بانس کو جھٹکا اور جو مخلوق شاپر میں خون نہائی تھی اس کے منہ پر الٹ گئی۔ اس کی چیخیں زمین و آسمان ہلا رہی تھی۔ میں نے بانس کو تیر کی تیزی سے کھینچ لیا۔ میں خود پسینے میں شرابور تھی، دبے پاؤں گھر لوٹ آئی۔ بانس کو اسی جگہ پر چھوڑا جہاں سے اٹھایا تھا۔ سیاہ عورت کو بغل میں دبایا اور گھر آ کر نہا دھو کر سکون کی سانس لی۔ بچوں، یہ پہلی قسط ہے، میں نے دل میں کہا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے بہو بیٹیوں والے ناپسند انہیں کرتے تھے۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا، یہی کہتا تھا، عورت آئی، چڑیل، نانی چڑیل۔ لوگ لا حول ولا قوت کہتے واپس آ گئے۔ ماں باپ ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ انہوں نے کہا نفسیاتی کیس ہے، سکون کا انجیکشن لگا دیا، آپ سائیکالوجسٹ کو دکھائیں۔ دوسرے دن سردی بھی بہت تھی، ابر بھی بری طرح چھایا ہوا تھا۔ میں نے سیاہ چادر میں ملفوظ ہو کر اس کے سامنے والے بنگلے میں دیکھا۔ اس کا باپ کہیں جانے کے لیے گاڑی نکلوا رہا تھا، ماسی ڈرائیور میں کچھ سامان رکھ رہی تھی، صاحب چوکیدار سب کھڑے تھے۔ اس مرتبہ میں نے شاپر پر باندھ کر ہاتھ سے تاک کر نشانہ لیا۔ درخت کی آڑ دیکھا جو عین ابا کے سر پر تھا۔ وہ ماسی خون ہو گئی تو نوکر سہمے ہوئے تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ صاحب بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہماری ٹیکسی جس راستے سے گزرتی تھی، ایک آستانہ آتا تھا۔ ہر مشکل کا حل بنگالی، صرف بنگالی۔ میری کولیگ نادیہ اپنا رشتہ نہ ہونے پر پریشان تھی، مجھ سے کہا میرے ساتھ چلی چلو۔ میں نے مروت میں ہاں کہہ دی۔ وہاں رش لگا تھا، بڑی مشکل میں بھاری آئی۔
5,000 رکھتے، کچھ تعویذ وغیرہ دیے، اور تیرا کیا؟ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے لمحہ بھر پہلے پرس سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا تو تھوڑا آنکھوں میں لگا لیا جیسے بہت روئی ہوں۔ میں نے نادیہ کی طرف اس طرح دیکھا جیسے تنہائی چاہتی ہوں۔ اب میں غضب کی ایکٹریس بن چکی تھی، وہ ایک طرف ہو گئی۔ میں نے بابا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا حضور، میرا مسئلہ ایسا نہیں جو میں یہاں بتا سکوں۔ اب کچھ جتنے کہیں گے پیسے دوں گی، لیکن مجھے اپنا فون نمبر دے دیں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے نمبر دے دیا۔ رات کو میرے دماغ میں اپنے شیطانی منصوبے کا آخری حصہ تھا۔ رات 11 کے بعد میں نے کال ملائی۔ جی بابا۔ بول بچہ۔ بابا مجھے آپ سے بزنس کرنا ہے، لہٰذا پلیز بابا آپ باہر آ جائیں۔ میری پیسوں کی پیشکش ابھی بھی برقرار ہے، میں آپ کو لاکھوں دلوا سکتی ہوں۔ پھر 2-4 باتیں کر کے اندازہ کیا کہ اعتبار کروں یا پھر نہ۔ آپ اس گھر میں جائیں گے، لڑکی پر بھی سایہ ہو گیا ہے، 2 لاکھ لڑکے کے لے لیں، باقی آپ کا کیس ہے، چاہے جتنے ہینڈل کریں۔ بابا کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ کل ٹھیک 12 بجے آپ وہاں سے گزریں۔ اب مجھے کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہماری اپنی چھت سے دور سے منظر نظر آ رہا تھا۔ رات بھر میں 2-3 شاپر خون کے بڑھنے لگی، ان کے لان میں اچھال چکی تھی۔ ہر طرف خوف و حراست پھیلا ہوا تھا۔ دن کے 12 بجے بابا کے مطابق میں چھت پر شریفانہ خلیے میں درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ ایک آدمی ہندو سادھو، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے، بڑے بڑے لمبے لمبے دانت، کالی داڑھی میں ملبوس، کھڑا، گلے میں موٹے موٹے موتیوں کی مالا سمت کے قریب رکا۔ ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ نوکر ملازم کام چھوڑ چکے تھے، ان کی ماں خود کھانا پکا رہی تھی اور تھک کر بے حال ہو رہی تھی۔ گاؤں سے ان کے رشتہ دار بھی آ گئے تھے۔ ان کے والد باہر کھڑے تھے کہ سادھو بولے، پریشان ہے بچہ؟ وہ ان کے پاؤں میں گر پڑے، پھر چائے وقوع پر لے گئے۔ کالی ماتا تجھ سے ناراض ہے۔ کالی کالی ہی تھی۔ مہاراج مان جائے گی، راضی ہوگی، پر سامان آئے گا۔ سیاہ بکرا غرض کے 2 لاکھ لگیں گے۔ دیں گے بابا، سب کچھ دیں گے۔ ان کی جوان بیٹی بڑی خوبصورت تھی، بابا اس کی بھی جھاڑ پھونک میں لگے تھے۔ میں نیچے اتری، بوا دوسری بوا سے سہمی ہوئی باتیں سن رہی تھی۔ یہ بھی تو اتنی بڑی کوٹھی میں اکیلی رہتی تھی۔ سن رہی ہو؟ انہوں نے کہا۔ جی بوا، سب لوگ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ اصل میں میرے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، چلیں دیکھیں۔ دونوں بوڑھیاں تیار ہو گئی، میں بھی ان کے ساتھ 100 شریفوں کی طرح ایک شریف بنی جا پہنچی۔ اصل میں اپنی آنکھوں سے جھاڑ پھونک دیکھنا چاہتی تھی۔ دنیا سے بیزار سادھو جی نے پہلے تو 2 لاکھ کی گڈی قابو کی، پھر سارے گھر کا چکر لگایا۔ جے رام جی کی جے۔ سادھو جی آپ حکم دیں، میں کروں گی۔ ماں کو اپنی اولاد خطرے میں نظر آئی۔ اسی اثنا میں ان کی عزیزہ نے چیخ ماری۔ لان میں باہر ایک شاپر شاخ پر خون بھرا نظر آیا۔ ان سے بڑی چیخ ہماری بوا کی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگی، ایسے سر پر دوڑی کہ جوانوں کو بھی مات دے۔ گھر آ کر بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ اے منی، آج میں یہاں نہیں سوں گی۔ اگلے دن منصوبے میں آخری رنگ بھرنے کا دن تھا۔ میں نے اپنی ٹیکسی والے کو، جو بڑے میاں کچھ افیونچی کے قسم کے تھے، کلفٹن جانے کی بات کی۔ جب میں 2 گھنٹے کی تفریح کے بعد آؤں تو آپ مجھے تیار ملیں گے۔ تفریح کیا؟ میری نانی اماں بیمار ہیں، انہیں سمندر کے پانی سے غسل دینا ہے۔ ہاں بیٹا، مجھے پانی سے ڈر لگے ہے۔ میں نے سیاہ عورت کو اپنی پرانی سینڈل پہنائی، پورا بھڑکا اڑایا اور سہارا دے کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ بابا سے فون پر رابطہ کیا، ساحل پر ایک طرف ٹیکسی چھوڑ دی اور نانی چڑیل کے لیے بابا کے بتائے ہوئے درخت پر جا پہنچی۔ اب ادھر ادھر دیکھ کر میں نے پہلے نانی کو اوپر پھینکا، پھر خود چڑھ گئی اور آرام سے شاخ پر بیٹھ کر پرس سے کھانے پینے کی چیزیں نکالی اور انصاف کیا۔ اتنے میں دیکھا کہ سمت کی ماں گرتی پڑتی آ رہی ہے۔ وہ آ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھی، پھر پتہ نہیں کہاں سے بابا سادھو آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ڈوری سے بندھی ایک مٹی کی ہانڈی تھی، اس میں آگ جا رہی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا۔ اب یہ ڈال دے۔ انہوں نے رنگ برنگی پوڑیاں اس عورت کی دی۔ جب نیلی پوڑیاں ڈالو گی، نیلے شعلے نکلے گے، پیلی تو پیلے، پھر سبز، ہری تو ہرے شعلے، آخر میں سرخ ڈالنا۔ ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے بچہ۔ بابا خاموش، لال شعلے کے ساتھ چڑیل اس میں گر کر بسم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر بابا یہ جا وہ جا۔ عورت کی حالت خراب تھی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے لال پوڑیاں ہانڈی میں ڈالی، سرخ شعلے نکلے، اور میں نے نانی سیاہ کو ایک خوفناک آواز کے ساتھ ان شعلوں میں کم اور عورت پر زیادہ پھینک دیا۔
ایک ہلکی لاغر آواز کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں بجلی کسی تیزی سے اتر آئی، اپنی نانی کو لیا اور ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ فون آ رہا تھا، کام ہو گیا، اس کے گھر والے اسے اٹھانے والے آ رہے ہیں، آپ جا رہی ہیں تو مجھے بھی لے چلیں، آ جائیں۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک 26-27 سال کا جوان جینز ٹی شرٹ پہنے، خوبصورت سا، ہاتھ میں بڑا سا شاپر لیے آ بیٹھا۔ پھر میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی۔ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بابا بنے ہوئے تھے، مسلمان اچھے خاندان کے فرد تھے۔ میں نے نانی کو ٹھوس ٹاس کر شاپر میں رکھ دیا تھا۔ اسی طرح بابا کے شاپر میں پیلا چوگا، کڑے سر کی وقت، دھاڑی وغیرہ۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آفس میں ان کو جاب دلوا دی۔ ننھی حالہ آئی ہوئی تھی کہ بابا، جن کا نام یاسر احمد تھا، ان کی ماں میرا رشتہ لائی اور میں ایک خوبصورت تقریب میں ان کی بنا دی گئی۔ اب ہمیں پھر رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ ان کی ماں کا تو فلیٹ تھا۔ سمت کے ماں باپ دبئی شفٹ ہو چکے تھے، گھر آسیب زدہ ہو گیا تھا، کوئی اس کے پاس سے بٹکتا تک نہیں تھا۔ ان کے ابا اسے بیچنے یا کرائے پر اٹھانا چاہتے تھے۔ ہم میاں بھی پہنچ گئے اور وہ ہمیں کوڑیوں کے مول کرائے پر مل گیا۔ یہی ہمارے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یاسر تو اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے کے لیے لیٹے تو میں نے کہا، یاسر ہماری گورنمنٹ جاب تو ہے نہیں، اگر یہ چھوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ پہلے تو وہ خوب ہنسے، پھر کہا، تو میں نے بابا جی کو کون سا پھینک دیا ہے؟ خیر نانی کو تو میں نے بھی نہیں پھینکا، انہی کو پہن کر آپ کے برابر بیٹھ جاؤں گی۔ زمانہ بڑا خراب ہے، ہر طرح کی عورتیں گھروں سے نکل آتی ہیں، کوئی میرا میاں لے اڑی تو میں کیا کروں گی؟ بس تم عورتوں کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے سمت کے باقی 3 دوستوں کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ ایک دن اپنے بنگلے کے پچھلی سائڈ پر دیکھا، تینوں دوست چائے پی رہے تھے۔ میں نے کالج میں گولا پھینکنے کی ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ خون بھرا شاپر پتنگ کے مانجے سے باندھ کر گولا پھینکنے کے انداز میں کھینچ مارا۔ وہ سب کی چائے اور ان کے چہروں پر پھینکی، چیختے ہوئے بھاگے۔ میں نے بجلی کسی تیزی سے دوڑ واپس لگا دی اور ڈور کھینچ لی۔ دوسری اہم بات تو رہ گئی، وہ یہ کہ سمت کی ماں جب درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی، میں نے نانی کو الگ کرنے کے بعد پرس سے تیز دار کینچی نکال کر اس کے بال اڑا دیے۔ بے شرم عورت! جب تک یہ اور اس جیسی دوسری عورتیں ان کے بیٹے دوسری بیٹیوں سے ان کی عزت سے کھیلتے رہیں گے، معاشرہ اسی طرح برباد ہوتا رہے گا، بلکہ آنے والا ہر دن بد سے بدتر ہوگا۔ عورت ہی نے معاشرے کو ڈاکو دیے، اسی نے ولی اللہ۔ خواتین خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ کہلانا پسند کریں گی۔